ہمارے بھولے بھالے مسلمان سمجھتے ہیں کہ بھئی ماڈرنزم، ماڈرنٹی اور ماڈریٹ جیسے الفاظ کا تعلق تو صرف نئی ایجادات کے استعمال کے ساتھ فکسڈ ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلام اور ماڈرنزم دو الگ الگ عقیدے ہیں، تو وہ بیچارے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہمیں کار سے نکال کر اونٹوں پہ بٹھانا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کسان ٹریکٹر چھوڑ کر دوبارہ بیل گاڑی کے پیچھے ہل باندھ کر چلائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس تیز رفتار زندگی میں تم ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ہم موبائل فون چھوڑ کر دوبارہ خط اور ڈاکیے کے نظام میں لوٹ جائیں؟ یہ سوال خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے لوگ ماڈرنزم، ماڈرنٹی اور ماڈریٹ کے لفظ کو صرف سائنس، ٹیکنالوجی، گیجٹس اور مٹیریل تک محدود سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سوالات پوچھنے والوں سے آج ہمارا سوال ہے کہ اگر خود یہ الفاظ بنانے والا آپ کو بتا دے کہ بھئی ان کا تعلق کہاں سے ہے اور کہاں تک ہے، تو کیا پھر آپ دین کی جانب سیریس ہو کر لوٹ آئیں گے؟ اب پوری توجہ سے سنیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ رینڈ کارپوریشن نے 9/11 کے بعد اپنی رپورٹس، ایک ہے دا مسلم ورلڈ آفٹر 9/11 اور دوسری رپورٹ ہے بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹ ورک کے عنوان سے شائع کی ہیں۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کو کیسے مسلمان تیار کرنے چاہیے۔ جی، آپ نے درست سنا، امریکہ اب مسلمان تیار کر رہا ہے، بلکہ بہت سے تیار بھی کر چکا ہے۔ مغربی نظریات کے مسالوں سے یہ تیار کردہ امریکی ساختہ مسلمان کہلاتا ہے ماڈریٹ مسلم۔ وہی لفظ ماڈریٹ جس سے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا، جدید لباس پہننے والا، ہاتھ میں آئی فون رکھنے والا۔ رینڈ کی رپورٹ کے ماڈریٹ مسلم کی تعریف کو پہلے ملاحظہ فرمائیں، پھر آپ سمجھیں کہ اصل ماڈریٹ سے ان کی کیا مراد ہے۔ Moderate and liberal Muslims who espouse the key principles of democratic culture, including recognition of human rights, respect for diversity, acceptance of non-religious sources of law, and opposition to terrorism. Moderate مسلمان وہ ہوتا ہے جو لبرل ہو، جمہوریت کی بنیاد کو تسلیم کرنے والا ہو، ہیومن رائٹس کی پابندی کرنے والا ہو، ڈائیورسٹی کا احترام کرنے والا ہو، شریعت کے علاوہ دیگر ذرائع کو بھی قانون بنانے کا معیار سمجھتا ہو، اور دہشت گردی کے خلاف ہو۔ کیا آپ کو اس ڈیفینیشن میں چھپے ہوئے کفر نظر آ رہے ہیں؟